خان صاحب سے ملاقات ہو گئی؟ جی الحمدللہ، کتنے عرصے بعد؟ کافی عرصے بعد، الیکشنوں کے بعد تو پہلی بار ہوئی۔ کیسی رہی ملاقات؟ بہت اچھی رہی اور اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ خان صاحب کا اعتماد اب بھی حاصل ہے اور کافی دیر چونکہ رہی تو کافی لمبی بات بھی ہو گئی، چیزیں بھی ہو گئی۔ کیا بات چیت ہوئی؟ پاکستان کی سیاست پہ زیادہ بات ہوئی اور جو باتیں میں باہر ٹی وی پہ کرتا ہوں، ایک تو میں نے یہ کہا کہ جی دیکھیں بہت بڑی غلطی تھی 9 فروری کو تحریک نہ چلانا، جو خان صاحب بالکل ایگری کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بہت اس سے بڑا بلنڈر نہیں تھا کوئی جو انہوں نے کیا۔ اور دوسرا یہ بھی میں سمجھتا تھا کہ الائنس کے لیے میں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا، دیکھیں ذاتی لڑائیاں تو اکیلی لڑی جا سکتی ہیں، پولیٹیکل لڑائیاں جو ہیں اس میں آپ الائنسز بناتے ہیں اور الائنس کا نہ بننا جو ہے وہ بڑی ایک ناکامی ہے۔ اور اس پہ بھی پھر خان صاحب نے بیسیکلی تو عمر ایوب صاحب کے پھر یہ لگایا ذمہ کہ اس کو آگے چلیں اور پھر کمیٹی بھی بنا دی۔ تو یہ 2 بیسک باتیں تھیں جو میں نے عرض کی۔ جو الائنس کی بات ہے، اب ظاہر ہے کہ جب آپ الائنس کی بات کرتے ہیں یو آر ٹاکنگ اباؤٹ JUIF، ظاہر ہے JUIF جماعت اسلامی GDA، آپ انہی کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان میں اصل معاملہ ہے JUIF کا، تو اس میں آپ کے خیال میں باٹل نیک کیا ہے؟ ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، یہ کمیٹیاں جا رہی ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، کھانا کر رہے ہیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے، آپ کے خیال میں کیا کوئی پراپر پولیٹیکل آفر نہیں دے سکے خان صاحب کی طرف سے مولانا کو؟ باٹل نیک پرابلم تو دیکھیں نا یہ ہے کہ ایک تو علی امین گنڈا پور اور مولانا فضل الرحمان کی DI خان کی پالیٹکس ہے، دونوں کے انٹرسٹ ہیں DI خان میں، لوکل پالیٹکس میں۔ پھر دیکھیں جو پرابلم ہے کہ اگر آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ الائنس کرنا ہے، میری دانست میں وہ پنجاب کی PTI جو ہے وہ مؤثر ہے مولانا سے بات کرنے کے بجائے اس کے کہ KP کی بات کریں ان سے، کیونکہ KP میں JUI اور PTI حریف ہیں ایک دوسرے کے، پنجاب میں ظاہر ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ سو اس میں آئی تھنک کہ جو ایک بنانے کا ہے نا، ایک ڈیل بنانے کا جو ایک مرحلہ ہے وہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں NGO نہیں چلا رہے مولانا فضل الرحمان بھی، انہوں بھی PTI کو آفر کرنی پڑے گی کہ آپ انہیں کیا دے سکتے ہیں، وہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں، جماعت اسلامی کو بھی آفر کرنی پڑے گی آپ کیا دے سکتے ہیں، GDA کو۔ یہ تو ایک پولیٹیکل الائنس ہے۔ یہ بات کی آپ نے خان صاحب سے؟ یہ بات کی ہے میں نے، بالکل۔ تو کیا رسپانس؟ نہیں، انہوں نے کہا، میں نے تو پہلے بھی کہا ہے الائنس ہونا چاہیے۔ الائنس اور اب یہ جو بنی ہے کمیٹی، پہلی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں پولیٹیشنز ہیں، مطلب 5 میں سے 4 تو ہارڈ کور پولیٹیشنز ہیں، حامد سرفراز ہیں، عمر ایوب ہیں، اسد کیسر ہیں اور علی امین گنڈا پور ہیں۔ اب یہ 4 لوگوں سے میری توقع ہے کہ یہ آگے بڑھیں۔ تھوڑا سا میں صرف یہ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ یہ بار بار جو ہم بات کرتے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات، حکومت فی الحال بھول جائیں، حکومت آپ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، آپ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ ہی بات چیت کا آغاز کریں۔ حکومت نے تو دیکھیں نا، ایک جو اس وقت جو مجھے لگتا ہے حکومت کی سائڈ سے، حکومت نے ایک بنا لیا ہے اپنا یہ چیز کہ دیکھیں ہم نے اسٹریٹ فورس PTI کی ختم کر دی ہے، ووٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ووٹ PTI رکھے، ہم نے کون سا ووٹ سے آنا ہے۔ سو ووٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہٹانے کے لیے جو اسٹریٹ فورس چاہیے وہ ہم نے گولیاں بھی مارنی ہیں، لوگوں کو اٹھا بھی لیا، کر بھی لیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے PTI کی۔ سو جب تک آپ برابر نہیں ہوں گے، جب تک آپ حکومت کو کوئی چیلنج نہیں دے پائیں گے، حکومت آپ کے ساتھ کیوں مذاکرات کرے گی؟ تلخیاں آپ نے کہا کم ہونی چاہیے، تو تلخیاں کم کرنے کی ذمہ داری آپ کے خیال میں کس کی زیادہ ہے؟ 100% نہیں، زیادہ ہے ہی نہیں، ہے ہی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی، جنہوں نے تلخیاں ساری پیدا کی ہوئی ہیں۔ نہیں، ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے ایک تنقید کا بازار ہے، جو چیزیں کبھی بھی نہیں ہوتی تھیں، اور پھر فیک نیوز بھی ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے بالکل تباہ و برباد کر دیا اور اس کے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو پھر بالکل آپ سمجھیے کہ انڈرسٹینڈنگ یعنی ہی یہ نہیں ہے۔ سمٹم ہے، یہ ایکچول تھنگ نہیں ہے، وجہ نہیں ہے، وجہ کچھ اور ہے، اس کی وجہ سے یہ کاز نہیں ہے، سمٹم ہے۔ آپ جب کاز ٹھیک کریں گے تو پھر یہ ویسے ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے تو اتنی بڑی اکانومی کریٹ کر دی ہے اپنے خلاف کہ جو بندہ باہر جا کے جتنی مرضی بکواس کر لے اس کا اتنا ہی YouTube چل رہا ہے، اور PTI کے جو لوگ ہیں وہ بھی سارے اس دکھ میں کہ ہمارے ساتھ جو جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ بھی ان کا، یہ زیادہ تر جو اکاؤنٹس لیڈ کر رہے ہیں ان کا PTI سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو یا سیپریٹسٹ چلا رہے ہیں یا آپ کے جو انڈین لکٹ ہیں لوگ وہ چلا رہے ہیں۔ سو ان کا PTI سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ PTI
کو تو آپ سمجھیے کہ غصے میں اس کا حصہ کئی جگہوں پہ بنی ہوئی ہے. لوگ جو ہیں جو پی ٹی آئی میں، ان کو ہٹنا چاہیے اس سے بالکل. تو اگر لنگر آن کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تو کوئی آمادہ ہی نہیں ہے، اور میری اطلاع بھی یہی ہے کہ ابھی تک جو کمیٹی بنائی ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہوا ہے، یعنی فریش رابطہ نہیں ہے، جو ایگزسٹنگ رابطے ہیں وہ موجود ہیں جو نہیں ٹوٹتے جو کبھی بھی. کمیٹی ہے نا جی، میں تو ان پہ بار بار ان سے یہی کہوں گا کہ وہ حکومت کو چھوڑ ہی دیں فی الحال، ان کو ضرورت نہیں ہے. وہ مذاکرات کریں جا کے جماعت اسلامی سے، جی ڈی اے سے، جے یو آئی سے، ان لوگوں سے وہ مذاکرات کریں. پہلے یہ مذاکرات مکمل ہوں تو پھر آگے بڑھیں. نہیں، ساری سچویشن میں آپ کے خیال میں جو مطالبات رکھے گئے ہیں یہ ڈویبل ہیں؟ کیا اس میں مطالبات ہیں؟ ہی کوئی نہیں ہے. مطالبات تو یہی ہے نا کہ پولیٹیکل پریزنرز جو ہیں ان کو ریلیز کریں، اور آپ 26 مئی کے اور 9 مئی کے اوپر کمیشن بنائیں. نہیں، وہ کمیشن جن کی سربراہی میں بنوانا چاہ رہے ہیں سینئر موسٹ ججز کا کہہ رہے ہیں. سینئر موسٹ ججز کا، تو وہ سینئر موسٹ ججز کے لیے تو 26 میں آئینی ترمیم آئی تھی. آپ کے خیال میں وہ حکومت کے لیے تو نان سٹارٹر ہے یہ؟ نہیں، نان سٹارٹر یہ نہیں ہے، وہ کوئی ان کے پرسنل مخالف تھوڑے ہیں کہ وہ کوئی اس میں کر دیں گے. ان کو یہ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایجنڈا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ 8 فروری کا الیکشن کھولنا اور اس کو کالعدم قرار دینا. نہیں، کوئی ایجنڈا نہیں ہے. تو ایسے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. ان لوگوں، ان ججز کو جانتے ہی نہیں. یہ بھی ایک مس انفارمیشن کے طور کے اوپر جو ہے لوگوں نے اپنے کام نکالنے کے لیے یہ مس انفارمیشن پھیلائی ہے. تو آپ کے خیال میں ظاہر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چلایا نہیں جا سکتا، بٹ وہ اسی طرح چلا رہے ہیں. ہاں، مطلب اس کو تو وہ جب اسی طرح چلا رہے ہیں تو ہاؤ ڈو یو سی کہ اگر اسی طرح چلتا ہے، انٹرنیٹ آپ نے بند رکھنا ہے، آپ کے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، G2G اگر کچھ ہو جائے گا، تھوڑا بہت کوئی پیسے آ جائیں گے تو آ جائیں گے، تو یہ 3 months ڈاؤن دا لائن، 6 months ڈاؤن دا لائن کیا نہیں نا چل تو اب بھی کوئی نہیں نا رہا. پرابلم صرف یہ ہوگی ہے کہ آپ لوگ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ان شہروں کے ایلیٹ ایریاز کا نام ہی پاکستان رکھا ہوا ہے. آپ کے خیال میں جو بنو ہے، جو اس وقت خزدار ہے، آوران ہے، اس کے بعد کراچی کے جو علاقے ہیں، یا انٹیریئر سندھ میں، یا انٹیریئر خیبر پختونخوا، بنو، آپ سمجھتے ہیں یہاں لوگ مر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ یہ تو وہ جیسے مصر میں بھی تو مار ہی رہے ہیں نا، شام میں بھی تو ہو ہی رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو جب تک یہ ایٹیچیوڈ آپ کا رہے گا ملک کے لیے، تو دیکھیں نا، وہ جس طرح راحت اندوی نے کہا ہے نا کہ وہ یہ آگ بڑھے گی تو اس گلی میں ہمارا مکان بڑھا ہی ہے، آئیں گے گھر کہیں. تو یہ دیکھیں نا، یہ آگ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آگ بڑھے، اور جب تک وہ آگ ہمارے گھر کے دروازے پہ نہیں پہنچ جاتی، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ تو یہ ایٹیچیوڈ ہے نا. جو نومبر کے لاسٹ ظاہر ہے کہ 10 دن میں جو کچھ ہوا، اس پہ حکومت کا ویو پوائنٹ ہے، پھر اپوزیشن کا ویو پوائنٹ ہے، ایک ایگزیجریٹڈ نمبر بھی ہے، پھر ایک لمیٹڈ نمبر بھی ہے، اور پھر ایک سرے سے بات ہے کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کچھ ہوا ہی نہیں سرے سے. ڈی چوک پہ انٹرنیشنلی اس کو رپورٹ کیا گیا ہے، اور صرف بات اس واقعے کی نہیں ہے. فرام 1 جنوری آنورڈ، سال 2024 از کمنگ ٹو اے کلوز. تو آپ انٹرنیشنلی بھی چیزیں، معاملات آپ لیزون بھی رہا ہے، امریکیوں کے ساتھ بھی آپ کا، یورپینز کے ساتھ بھی، تو ڈونٹ یو سی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑی کوئی آفت کے مشکل آنے والی ہے پاکستان پہ اس سارے معاملے کو لے کے؟ دیکھیں نا، اس میں جو ہے اس وقت تو صرف سچویشن یہ ہے کہ ہم ارریلیونٹ اتنے ہوئے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ توجہ نہیں انہوں نے دی. ادروائز تو لیکن یہ کہنا کہ یہ بالکل اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا، یہ بھی بات غلط ہے. تو مجھے لگتا یہی ہے کہ اس کے اوپر بات آگے بڑھے گی، اور بات آگے بڑھے گی تو اس میں پرابلم آئے گی. ابھی تو ظاہر ہے لوگ ویٹ بھی یہ بھی کر رہے ہیں نا کہ امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے ساؤتھ ایشیا کی طرف وہ کیا تبدیلی ان کی ہوتی ہے. امبیسڈر جو ہیں وہ نیا آ رہے ہیں مارچ میں، ڈونلڈ لو جا رہے ہیں، ان کی جگہ کون لگتا ہے؟ پھر ساؤتھ ایشیا میں اگر وہ ریپرزنٹیٹیو اسپیشل لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے، یہ چیزیں ہیں جن سے آپ کی اگلی جو پالیٹکس ہے وہ جڑی ہوئی ہے. کیونکہ جس طرح پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، اسی طرح سے امریکن انفلوئنس بھی ایک حقیقت ہے. سو لیٹس سی کہ یہ جو آگے چیزیں بڑھتی ہیں وہ کیسے بڑھتی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم جس کو کالا ناگ کہتے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مولانا فضل الرحمان نے ہی اپنے ووٹوں کے ذریعے وہ آئینی ترمیم پاس کرائی. سب نے شکریہ ادا مولانا کا کیا. کافی چینج تو ہوا نا. جو اوریجنل ڈرافٹ تھا 26th امینڈمنٹ کا، وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ نہیں، نتیجتاً جو سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت بنی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہی سپریم کورٹ آف پاکستان کا نظام انصاف، اس کے اوپر آپ کے خیال میں یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، یہ بڑی زبردست کچھ تبدیلی آ گئی؟ نہیں، 26ویں آئینی ترمیم نے تو تباہی کر دی نا سپریم کورٹ کو. لیکن وہ پھر ججز خود بھی تو اپنے لیے کبھی نہیں نہ کھڑے ہوئے. لیکن ججوں کی یہ خواہش ہے کہ پورا پاکستان ان کے لیے لڑ پڑے اور ہم اپنے تنخواہیں لیتے جائیں. یہ تو نہیں ہوتا.
ججز نے اپنے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی, وکیلوں نے کوئی جو ہے وہ جدوجہد نہیں کی, تو پھر صرف مولانا کو قصوروار قرار دینا تو درست نہیں ہے. جب آپ جن کے بنیادی رائٹس متاثر ہو رہے ہیں, خط لکھ رہے ہیں, ججز جوڈیشل اکیڈمی میں کھڑے ہو یہ کر تو کہہ اب رہے ہیں کہہ کہ رہے میں ہیں تو اب آئین میں کی تشریح نہیں کر سکتا. نہیں, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, پہلے کہتے جب موقع تھا اس وقت نہیں کہا. اور اب دیکھتے ہیں, اب بھی وہ انتظار ہی کریں گے کہ کب یہ حکومت تھوڑی کمزور ہو تو پھر ججز دوبارہ اکٹھے ہوں گے.